ذوالفقار علی بھٹو کا داماد بے نظیر کا شوہر دوسری بار صدر پاکستان۔ نواز شریف کا بھائی دوسری بار وزیر اعظم پاکستان۔ نواز شریف کی صاحبزادی پہلی بار پنجاب کی وزیر اعلیٰ۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں موروثی سیاست ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کے ویلاگ میں اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم موروثیت کی بات کرتے ہیں جسے انگریزی میں ڈائنسٹسزم کہتے ہیں، تو ایک تو پرانی موروثیت ہوا کرتی تھی جس میں حکمران خاندان ہوا کرتے تھے جو نسل در نسل حکومت کرتے تھے، کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا، ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ باپ مرا ہے تو اس کی اولاد کا حق سمجھا جاتا تھا کہ وہ بادشاہت کو سنبھالیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں نئی موروثیت کی، جس میں ایک طرح کی جمہوری الیٹ آ گئی ہے جو انتخاب والے عہدے، منتخب عہدے موروثی طور پر سنبھالتی ہے، جس طرح سے پرانی الیٹ جو ہے وہ بادشاہت سنبھالا کرتی تھی۔ اور موروثیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری عہدہ، پارٹی کے عہدہ یا سرکار کا عہدہ جو الیکٹڈ آفس ہے، اس کو ایک فرد کے بعد، ایک لیڈر کے بعد اس کے خاندان ہی کا کوئی دوسرا فرد سنبھالے۔ ضروری نہیں کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم آصف زرداری صاحب کی بات کریں گے جو داماد تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، شوہر تھے بے نظیر کے، لیکن انہوں نے اقتدار سنبھالا تو وہ بھی موروثی انتقال اقتدار تھا۔ اور اس وقت خاص طور پہ ہم ٹاپ کی بات کر رہے ہیں، جو نیچے کی موروثیت ہے وہ تھوڑا سا الگ موضوع ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب جب کوئی موروثی نظام کے تحت کوئی عہدہ سنبھالتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کو دو بہت بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بنی بنائی مقبولیت ملتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح کا کرزما اس لیڈر میں تھا جس کا وہ رشتہ دار ہے، اس طرح کا کرزما اس کے اندر بھی موجود ہے، اور لاکھوں کروڑوں فالوورز اس کو آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں۔ دوسری بات، سیاست میں نیٹ ورکس چاہیے ہوتے ہیں، سپورٹ کے نیٹ ورکس، آپ بہت سے سپورٹرز چاہیے ہوتے ہیں، تو بنے بنائے نیٹ ورک آپ کو مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، وہ سینکڑوں لیڈر ضلع کی سطح کے، تحصیل کی سطح کے، گاؤں کی سطح کے جو نواز شریف سے جڑے ہوئے تھے، وہ خود بخود مل گئے شہباز شریف کو، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا۔ اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف موروثی ٹرانسفر میں جو شہزادہ یا شہزادی آتی ہے تو وہ پارٹی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو اصل لیڈر تھا اس کی تصویر ہے، اس کی کاپی ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم بڑھ کے ہے، یہ اس کا اوتار ہے۔ اور دوسری سائڈ یہ کہتی ہے، جو مخالفت پیدا ہو گئی ہے، جو نئی دور میں چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں تو نیپوٹزم ہے، سیدھی سیدھی اقربا پروری ہے، بغیر کسی میرٹ کے ایک شخص کو اس وجہ سے عہدہ مل رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک مالکانہ نظام کے تحت چل رہی ہے، اور بغیر میرٹ کے خاندانی بنیاد پہ کسی کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں تین بڑی پارٹیوں پہ جو موروثی ٹرانسفر آف پاور سے گزر رہی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اے این پی کی۔ اے این پی میں اس وقت ایمل ولی خان جو چوتھی نسل ہیں باچا خان کی، وہ پارٹی کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اور پارٹی پورا زور لگا رہی ہے ثابت کرنے پر کہ ایمل ولی خان تو بس باچا خان کی تصویر ہیں، اور ایمل ولی خان سے بھی جو ملتا ہے ان کو بتاتے ہیں ایمل ولی کہ کس طرح پردادا کی تمام خصوصیات ان کے اندر موجود ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرے اندر بھٹو کی روح آ گئی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں مسلم لیگ کی نواز والے یہ بتاتے نہیں تھکتے کہ جتنی خوبیاں نواز شریف صاحب میں ہیں وہ تمام کی تمام مریم نواز صاحبہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اے این پی سب سے پرانی، چوتھا ٹرانسفر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی بہت برا حال ہو گیا ہے پارٹی کا پختونخوا میں، اور پارٹی بہت بری طرح سے پٹ کر رہ گئی ہے، اس کے ووٹرز کی بہت بڑی تعداد اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور پارٹی کو الیکشن میں بہت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔
پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی میں یہ بحران 2008 کے بعد شروع ہوا۔ پہلے ٹرانسفر میں اس وجہ سے شروع نہیں ہوا کہ بے نظیر صاحبہ انتہائی قابل خاتون تھیں اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ صرف وراثت میں حاصل نہیں کی، بلکہ بہت بڑی جنگ کر کے ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہو کر اور اپنی پارٹی کو نئے سرے سے بنا کر حاصل کی۔ تو ان کی ایک بہت بڑی لیجیٹیمیسی تھی، ایک طرح سے انہوں نے نئی پارٹی بنائی تھی، پارٹی میں نئی روح پھونکی تھی۔ لیکن جب وہ شہید ہوئی اور 2008 میں جب ان کے شوہر نے یہ عہدہ سنبھالا تو جو دوسرا ٹرانسفر آف پاور تھا، موروثی ٹرانسفر تھا، اس کے بعد پارٹی کا بہت برا حال ہوا۔ اس وقت سے اب تک 2008 سے اب تک جب سے سنبھالا ہے کنٹرول پیپلز پارٹی کا آصف زرداری صاحب نے، تو پیپلز پارٹی کے ووٹ آدھے سے کم ہو چکے ہیں۔ ہر دوسرا ووٹر پیپلز پارٹی کا پارٹی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اور پنجاب جہاں سے پیپلز پارٹی کی ابتدا ہوئی، جو اس کا گڑھ تھا، وہاں پر تو 4 میں سے 3 ووٹر چھوڑ کر جا چکے ہیں، صرف چوتھائی ووٹ بینک رہ گیا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کو دیکھتے ہیں، اس میں پہلا ڈائناسٹک ٹرانسفر آف پاور جو تھا، اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت موجود تھے، بہرحال وہ ملک سے باہر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروسیس تھا ایک موروثی ٹرانسفر کا۔ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کو کافی ہزیمت ہوئی اور اس کے تقریباً 8% ووٹر نکل کر پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور وہ ووٹر ابھی تک واپس نہیں آئے، پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں۔ اور اس الیکشن میں جس طرح کی ان کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ ملی، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اصل میں اس وقت ان کے حالات 2018 سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اگر اگلے چند سال میں اگلے الیکشن سے پہلے وہ اپنے حالات نہیں سنبھالتے تو پارٹی کا حالات، پارٹی کے معاملات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے آخر؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سماجی تبدیلیاں ہیں جو دنیا میں آ رہی ہیں، جو پاکستان میں آ رہی ہیں، جو اس خطے میں آ رہی ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، جو ڈیموگرافی بدلی ہے، جو پاکستان میں نئی نسل آئی ہے جس کا آبادی میں حصہ بھی بہت زیادہ ہے، جس کے پاس تعلیم بھی ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی جڑی ہوئی ہے، اس نان سینس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کو صرف اس وجہ سے کوئی عہدہ ملے، اتنا بڑا عہدہ ملے کیونکہ اس کا باپ یا اس کی ماں اس عہدے پر تھی۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات اس وقت پاپولسٹ موومنٹس ہیں، جو مقبولیت پسند جماعتیں اور مقبولیت پسند تحریکیں ہیں، وہ سٹیٹس کو چیلنج کر رہی ہیں، وہ ڈائناسٹک پالیٹکس کو چیلنج کر رہی ہیں، اور مسلسل جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے اس پر وہ حملہ آور ہیں، اور نوجوان ان کی بات سن رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، اگر آپ سری لنکا کو دیکھیں تو وہاں راجا پکسلا فیملی نے سری لنکا کی معیشت کو ڈبو دیا، ملک کو دیوالیہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کو بھاگنا پڑا۔ اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں 3 نسلوں تک گاندھی خاندان نے حکومت کی، لیکن چوتھی نسل پر اقتدار منتقل نہیں ہو سکا، اور کانگریس اپنی مقبولیت بہت حد تک گنوا چکی ہے۔ ایک نئی پاپولسٹ پارٹی جس میں کہتے ہیں کہ ایک ٹی بوائے نریندر مودی ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کا بہت غربت کا بیک گراؤنڈ تھا، اگرچہ ان کے بہت سے کرٹکس کہتے ہیں وہ اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ تو نہیں تھے، ان کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ سیاست کا نہیں ہے۔ ان کی پارٹی ان چیلنجیبل ہے، اس وقت بہت مشکل ہے اس کو پچھاڑنا۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں، ایک فرق کانگریس کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے پاکستان کی پارٹیوں کو، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کانگریس ہمیشہ ایک جمہوری پارٹی رہی ہے، اور جب بھی گاندھی خاندان کانگریس کا سربراہ رہا ہے تو وہ باقاعدہ الیکشن کے ساتھ رہا ہے، اور آپ کو بہت سال ایسے ملیں گے جس میں گاندھی خاندان کے پاس کانگریس کی سربراہی نہیں تھی۔ پاکستان میں ہماری جماعتوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب جو میرے لیے دکھ کی بات ہے اور ہم سب کے لیے پریشانی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ موروثی خاندان اپنے ساتھ اپنی پارٹیوں کو لے کر ڈوب رہے ہیں۔ پریشانی کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہوتی ہیں،
ملک گیر جماعتیں ہر روز نہیں بنتی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں صرف 3 ملک گیر جماعتیں بنی ہیں: پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی. یہ جماعتیں ملک کو جوڑتی ہیں، کروڑوں لوگوں کی آواز ہوتی ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ان کا نقصان پہنچنا، ان کا تباہ ہونا میرے خیال میں ہم سب کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے. اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان پارٹیوں میں اندرونی جمہوریت نہیں ہے، ان میں ایک مالکانہ نظام ہے، ان کے مالک ہیں جو اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. تو وہ لوگ جن پارٹیوں سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ان پارٹیوں کو انرجی دی ہے، میرے خیال میں ان کو آواز اٹھانی چاہیے، ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ پارٹیوں میں اندرونی جمہوریت ہو، تاکہ پارٹی میں نئے آئیڈیاز آئیں اور پارٹی میں نئی لیڈرشپ آئے. وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ پارٹیاں آگے چل سکتی ہیں. ورنہ مجھے ان پارٹیوں کے معاملات بہت مخدوش لگتے ہیں، اور زیادہ امکان اس بات کا لگتا ہے کہ جیسے وقت آگے جائے گا تو یہ بحران اور گہرا ہوگا اور ان پارٹیوں کو مزید نقصان پہنچے گا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں.